حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام بھی تشریف فرما ہے۔ بڑے بڑے بزرگ صحابہ اکرام جلوہ فرما ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح منکم اليوم صائما، اے میرے صحابہ تم میں سے کون کون آج روزے کی حالت میں ہے؟ یہ رمضان کے فرضی روزے نہیں بلکہ نفلی روزوں کے بارے میں اللہ کے محبوب سوال فرما رہے ہیں۔ نفلی روزوں کی بے شمار فضیلت ہے، اس کا بے شمار اجر ہے۔ جو نفلی روزے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا وہ محبوب بن جاتا ہے۔ من اصبح منکم اليوم صائما، اللہ کے محبوب نے پوچھا اے میرے صحابہ تم میں سے کون کون آج روزے کی حالت میں ہے؟ تمام صحابہ کرام خاموش ہیں، سب کی گردنیں جھکی ہیں، پورے مجمع پہ سکوت طاری ہے۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن جھکائے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ قال انا، عرض کی آقا میں آج نفلی روزے میں ہوں، آقا میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اتنا عرض کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا سوال ارشاد فرمایا، فمن تبع منکم اليوم جنازہ، تم میں سے کون ہے جو آج کسی مسلمان کا نماز جنازہ پڑھ کے آیا ہے؟ نماز جنازہ کی بے شمار فضیلت ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا ہے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو آج کسی کا نماز جنازہ پڑھ کے آیا ہے؟ سارا مجمع خاموش بیٹھا ہے۔ پھر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے آقا میں نماز جنازہ ادا کر کے آیا ہوں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا سوال ارشاد فرمایا، فمن اطمع منکم اليوم مسکینا، اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو کسی مسکین کو بھوکے کو آج کھانا کھلا کے آیا ہے؟ تو سارے صحابہ اکرام خاموش ہیں۔ ہمارا ایمان ہے وہ صحابہ جو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے تو مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتے ہوں گے، لیکن آج سارا مجمع خاموش بیٹھا ہے۔ آج سارے مجمع پہ سکوت طاری ہے، سب کی گردنیں جھکی ہیں۔ پھر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، آقا میں نے آج مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے، عرض کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھا سوال اپنے صحابہ سے پوچھا، فمن عاد منکم اليوم مریضا، اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو آج کسی مریض کی عیادت کر کے آیا ہے؟ مریض کی عیادت کرنا بڑا افضلیت والا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے کہ مریض کی عیادت کرنا، ایسی سنت ہے جس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ تو مریض کی عیادت کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس مال و زر نہیں کچھ دینے کے لیے تو جا کے بس پوچھ لینا یار کیا حال ہے، تو اس کی بڑی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فمن عاد منکم اليوم مریضا، اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو آج کسی مریض کی عیادت کر کے آیا ہے؟ تو سارے صحابہ پہ سکوت طاری ہے، سارے صحابہ خاموش ہیں، سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ یقیناً سارے صحابہ ہر نیکی میں بڑھ چڑھ کے کام کرتے ہوں گے، لیکن آج اللہ کے محبوب وہ سوال کر رہے ہیں جس کا جواب صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ہر امتی کے اعمال پہ ہے۔ آج سوال ہی وہی ہو رہے ہیں جس کا جواب صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، فمن عاد منکم اليوم مریضا، اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو کسی مریض کی عیادت کر کے آیا ہے؟ پھر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، آقا میں آج مریض کی عیادت بھی کر کے آیا ہوں۔ تو پھر اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس کسی میں یہ چار کام اکٹھے ایک دن میں پائے جائیں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب بیان فرما رہے ہیں کہ میرے صدیق کی یہ شان ہے۔ ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں،
اے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی آپ کی امت میں ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان میں جتنے تارے ہیں ان تاروں کے برابر ہوں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں عائشہ، میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ تو بیٹی تھی، فوراً عرض کی، آقا میرے بابا ابو بکر صدیق کی نیکیوں کا کیا عالم ہے، ان کی نیکیاں کتنی کہیں؟ تو جناب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر کی تمام نیکیوں کو جمع کیا جائے تو میرے ابو بکر کی ایک نیکی بنتی ہے۔ عمر کی ساری نیکیاں اکٹھی کر دی جائیں تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی بنتی ہے۔ تو یہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب بیان فرما رہے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، بے شک میری امت میں سے تم پہلے شخص ہو جو جنت میں داخل ہوگے، یعنی جنت میں امت محمدیہ میں جو سب سے پہلے جائے گا اس پاک ہستی کا نام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں ابو بکر موجود ہو تو ان کے لیے مناسب نہیں کہ کوئی اور ان کی امامت کرے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ یقیناً سارے صحابہ اکرام اپنا مال، جان، سب کچھ آقا پہ نشاور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے، لیکن میرے آقا نے فرمایا سب کا مال مجھے قبول ہے، لیکن مجھے جو نفع ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے وہ کسی کے مال نے نہیں دیا۔